ایمان میں ایک انسان کس طرح سے وجود میں آتا ہے اس کے بارے میں مولانا مفضل کو بتایا تھا کہ ایک سیل کی شکل میں یہ وجود میں آتا ہے. اس کے اندر پیٹرنل کوالٹیز ہوتی ہیں, میٹرنل کوالٹیز ہوتی ہیں, ڈی این اے کی شکل میں جو دھاگے ہوتے ہیں. وہاں سے اسٹوری شروع ہوتی ہے ایک انسان کی, اور کیسے کیسے آرڈر بائی آرڈر, اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک انسان بڑا ہوتا ہے. 9 مہینے وہ ماں کے پیٹ میں ہے, اور مولانا نے بتایا کہ 3 طرح کے یعنی 3 ٹائپس آف ڈارکنیس کے اندر وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اب وہاں پر مولا مفضل کو بتا رہے ہیں بات کیا چل رہی تھی ہماری. ایک ایتھسٹ ملا تھا مفضل کو جو کہتا تھا, جو ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا خود بخود بنی ہے, کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے, ہر چیز اپنے آپ چل رہی ہے, اپنے آپ ہی سارا. تو مولا سے آ کر مفضل نے ساری بات بتائی اور کہا کہ مولا مجھے دلیلیں دیجیے خدا کے وجود پر, جیسے کہ آپ آئے ہیں اور آپ آئیں, یہ کتاب اس بارے میں. تو مولا نے مفضل کو ساری دلیلیں دیں خدا کے وجود کے بارے میں, ایگزسٹنس آف گاڈ کے بارے میں, اور ابتدا کی خلقت انسان سے, ایک انسان کس طرح سے وجود میں آتا ہے, کیسے بنتا ہے. تو جب یہ 3 طرح کے اندھیروں میں ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو باہر سے تو کچھ آ نہیں سکتا کھانا پانی. تو مولا بتاتے ہیں ماں کا خون ہے جو بچے کا نیوٹریشن کرتا ہے, کھانا پہنچاتا ہے اس کو, اس کی زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور دھیرے دھیرے ایک مضغے کی شکل میں پہلے لوتھڑا ہوتا ہے, گوشت بنتا ہے, ہڈی ہوتی ہے, اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے, اور اسی طرح سے انسان وجود میں آ جاتا ہے. ماں کو ایک تکلیف ہوتی ہے, اگر وہ درد نہ ہو ماں کو تو ماں کا پیٹ ہی بچے کے لیے قبر بن جائے. ٹھیک ہے. تو مولا اس طرح سے سمجھا رہے تھے اتنی منظم چیز ہے کہ ایک سیل سے لے کر اور 9 مہینے کے بعد ایک انسان کی شکل میں پورا بچہ دنیا میں آ رہا ہے. یہ کوئی نیچر نہیں کر سکتا, نیچر کے پاس تو علم نہیں ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد اب وہ جو ماں کا خون تھا وہ دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور اس کا ٹیسٹ بھی بدل گیا, رنگ بھی بدل گیا. تو کون کر رہا ہے یہ سارے کام؟ یہ خدا کر رہا ہے. وقت پر اس کے دانت نکل کر آئے, اگر وقت پر بچے کے دانت نکل کر نہیں آتے تو وہ تو محتاج رہتا ماں کے دودھ کا, اور ماں ساری عمر اس کو اپنا دودھ پلاتی. کتنی پریشانی ہوتی, دوسرے بچوں کی بھی تربیت نہیں ہو پاتی, یا وقت پر باہر نکل کر نہیں آتے. مفضل نے وہی مولا سے سوال کیا تھا کہ مولا ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے وقت پر داڑھی نکل کر نہیں آتی, باہر نکل کر نہیں آتے, ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو مولا نے وہاں پر بس ایک مختصر سا جواب دیا تھا کہ اس کی وضاحت آگے آئیں گی. یہ خود انسانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے کہ اس کے بال نکل کر نہیں آتے, یا کوئی بچہ اندھا پیدا ہو رہا ہے, یا بغیر ہاتھوں کے پیدا ہو رہا ہے. اب بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ سوال یہ ہے کہ انسان کا بچہ عقل کے ساتھ پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ سب سے زیادہ جتنے بھی کائنات میں مخلوقات ہیں, کریشنز ہیں, سب سے کمزور انسان کا بچہ ہوتا ہے. مچھلی کا بچہ پیدا ہوتی ہے تیرنے لگتا ہے, مرغی کا بچہ پیدا ہوتی ہے چلنے لگتا ہے, اور انسان اشرف المخلوقات, بیسٹ کریشن آف گاڈ. تو یہ کیوں نادان پیدا ہوتا ہے, عقل کے ساتھ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اب یہاں پر مولا نے 5 سبب بتائے ہیں کہ انسان کا بچہ عقل کے بنا کی پیدا ہوتا ہے. آپ غور فرمائیے گا. کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ الْمَوْلُودُ يُولَدُ فَهْمًا عَاقِلًا لَأَنْكَرَ الْعَالَمُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَلَبَقِيَ حَيْرَانَ طَائِعَةِ الْعَقْلِ. اگر انسان کا بچہ عقل کے ساتھ, جیسے کہ ابھی آپ کے اور ہمارے پاس آتی ہے, ہم بالغ ہیں, ہر چیز کو سمجھتے ہیں, اگر انسان کا بچہ عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو پیدا ہوتے ہی وہ اس کائنات کا انکار کر دیتا. انکار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ حیرانی میں مر جاتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ماں کے پیٹ میں 3 طرح کی تہدار اندھیروں میں تھا, اور ایک دم سے اگر دنیا میں عقل کے ساتھ آتا تو دنیا کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو جاتا. بڑے بڑے دروازے, بڑی بڑی کھڑکیاں, الگ الگ چہرے, کیونکہ وہ تو ایک چھوٹی سی دنیا میں رہنے کا عادی تھا. اگر اذا راء ما لم يعرف وورد علیہ ما لم یرى مثل من اختلاف صور العالم, اگر وہ دنیا میں آتا ایسے چہروں کو دیکھتا جن کو وہ نہیں پہچانتا, ایسی چیزوں کو وہ دیکھتا جن کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا, تو وہ تو حیران ہو کر مر جاتا, بے ہوش ہو جاتا. من البہائم والطیر الی غیر ذلک مما یشاہدہ ساعۃ بعد ساعۃ ویوما بعد یوم. نئے نئے طرح کے جانور, پرندے, اور ہر لمحہ اس کو دنیا کے اندر نئی نئی چیزیں نظر آ رہی ہوتی. تو مولا کہتے ہیں کہ وہ تو پاگل ہو جاتا ہے ساری چیزیں دیکھ کر, اور مر جاتا, حیرت میں مر جاتا. واعتبر ذلک مفضل عبرت لو, سمجھو بات کو. بأن من سبع من بلد إلى بلد وهو عاقل يكون كالوالي الحيران فلا يسرف. ابھی ہم مولا ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھا رہے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں
اگر کسی ایسی کنٹری میں جائیں جہاں کی تہذیب، جہاں کے کلچر، جہاں کی زبان، جہاں کے لوگوں سے آپ آشنا نہ ہوں، یعنی واقف نہ ہو، مانوس نہ ہو، تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوں گے. جیسے کہ آپ زیارتوں پر جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، وہاں کی زبان آپ کو نہیں آتی، آپ ایک ٹرانسلیٹر اپنے ساتھ رکھتے ہیں. آپ ایران آتے ہیں، وہاں کی زبان کو آپ نہیں جانتے، پھر بھی یہ تو ہمارے شیعہ ممالک، ایک ایسی کنٹری میں آپ جائیں جہاں کا کلچر بھی آپ کو مانوس نہیں، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو وہاں کی زبان نہیں آتی، آپ وہاں کے کلچر کو نہیں جانتے. لیکن آپ وہاں پر گئے، آپ کے بچہ پیدا ہوا، وہ وہیں پر بڑا ہوا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اس کو کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ اس کی پرورش اس ماحول میں ہوئی ہے، اس کلچر کو وہ جانتا ہے، اس زبان کو وہ سمجھتا ہے. تو مولا یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ ایک بڑا انسان اگر کسی دوسری کنٹری میں جائے جہاں کے کلچر کو نہیں جانتا، جہاں کی زبان کو وہ نہیں جانتا، اس کو بہت پریشانی ہوتی ہے، قدم قدم پر پریشانی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی بچہ اسی ملک میں پیدا ہوا ہو، وہاں کے کلچر کو وہ جانتا ہو، وہاں کے لوگوں سے واقف ہو، اسکول، ایجوکیشن، تمام چیزوں سے، وہ پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے ویسے ویسے سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے وہاں کی. یہی چیز مولا نے انسان کے بارے میں کہی کہ ایسا ہی ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ ایک دنیا میں آ رہا ہے، اور اگر عقل کے ساتھ آئے گا تو پریشان ہو جائے گا، لیکن دھیرے دھیرے اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کا بچہ صرف ایسا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا شعور بڑھتا ہے. جیسے میرا بیٹا محمد حسن ہے 10 مہینے کا، آپ لوگ بھی صاحب اولاد ہے، آپ نے وہ اسٹیجز دیکھی ہوں گی، محسوس کی ہوں گی. شروع کے 3-4 مہینے تک بچہ رنگوں میں تمیز نہیں دے پاتا، چہروں میں تمیز نہیں دے پاتا، 6 مہینے کے بعد وہ رنگ میں تمیز دینے لگتا ہے. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پر وہ کام ہوتا ہے، وہاں وہ کام ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیز یہ نیچر نہیں کر سکتا، ایک بے جان نیچر یہ کام نہیں کر سکتا، خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے. ثم دوسری دلیل، 5 دلیلیں مولا نے دی کہ انسان کا بچہ بے عقل کیوں پیدا ہوتا ہے، عقل کے ساتھ دنیا میں کیوں. پہلی چیز تو یہ تھی، اگر وہ عقل کے ساتھ آتا دنیا میں، عقل کے ساتھ آنے کا مطلب کیا ہے، جیسے کہ آپ اور ہم ہیں، ہمارے پاس عقل ہے نا، آپ تصور کریں اسی عقل کے ساتھ اگر آپ دنیا میں آئے ہوتے کتنی پریشانی آپ کو ہوتی. دوسری چیز، ثم لو ولد عاقلا كان يجد عزازة اذا راى نفسه محمولا مرضعا معصبا بالخلق مسبحا في المهد. یہ بہت ان بچوں سے ذرا کہو خاموش ہو جائیں، سلیم بھائی یا کہہ دو کمرے کے اندر چلے جائیں. زیادہ بند کر دیں. دوسری چیز کہہ رہے ہیں، اگر بچہ عقل کے ساتھ اس دنیا میں آتا، سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا کہ بچہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ لیس، بہت زیادہ لاچار اور بہت زیادہ بے بس محسوس کرتا. کیوں؟ وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہر وقت اس کی ماں اس کو کپڑے میں لپیٹ رہی ہے، ہر وقت اس کی ماں اس کو دھلا رہی ہے، وہ نہ خود کھانا کھا سکتا ہے، نہ خود اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، نہ خود اپنے کپڑے بدل سکتا ہے، کیونکہ اس کی عقل تو ابھی کامل ہے، وہ تو تمام چیزوں کو سمجھ رہا ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتا. جب کچھ کر نہیں سکتا، اپنی بے بسی کو دیکھتے ایک انسان جو کچھ نہیں کر سکتا عقل رکھنے کے ساتھ، اپنی آزادی اس کے پاس نہیں. آپ تصور کریں، اگر میں ابھی تصور کروں کہ میں کھانے کے لیے محتاج ہوں کہ میری ماں مجھے آ کر کھانا کھلائے، میری بیوی مجھے آ کر کھانا کھلائے، میں محتاج ہوں کہ اگر میں نے واش روم کیا ہے تو میری ماں یا بیوی، تصور کریں اس بات کو، کیونکہ مولا دلیل دے رہے ہیں کہ انسان کا بچہ عقل کے بغیر کیوں پیدا ہوتا ہے. اس کے پاس اگر وہ پوری عقل رکھ کر اس دنیا میں آتا، آپ اپنے آپ کو تصور کریں، آپ سب کے پاس عقل ہے، اور تصور کریں کہ آپ کو ہر کوئی اور آپ کے کپڑے بدل رہا ہے، ہر وقت کوئی آپ کو کھانا کھلا رہا ہے، آپ خود نہیں کھا سکتے، کوئی آپ کو اٹھائے پھر رہا ہے گودوں میں، اور آپ کو جہاں تکلیف ہو رہی ہے آپ اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ سمجھ ساری چیزیں رہیں تو کتنی تکلیف اس کو ہوتی. لِأَنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ هَذَا كُلِّهِ. اور دوسری بات یہ کہ ان چیزوں کے بغیر، یعنی کہ ماں اس کو دھلائے، ماں اس کے کپڑے بدلے، ماں اس کو کھانا، اس کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں ہے اگر ماں یہ سارے کام نہ کرے. لیکن اس کے پاس تو ساری عقل ہے، تو اس لیے مولا کریں عقل کے بغیر بچہ دنیا میں آتا ہے، ورنہ وہ اسی حیرانی میں مر جاتا ہے. لرقت بدنه ورطوبته ثم كان لا يوجد له من الحلاوه والبقت من القلوب. اب ایک دوسری چیز، تو بچے میں جو انوسینس ہوتی ہے، جو بچے میں معصومیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم بچوں سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ ان کی معصومیت کی وجہ سے. وہ چلتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اس نے ٹوٹی پھوٹی زبان سے 2-4 باتیں کہیں تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، دیکھو آج ہمارے بچے نے یہ بات کہی ہے. کیوں؟ اس کی معصومیت پہ ہمیں پیار آتا ہے. آپ کے بچوں کو دیکھ کر ہمیں پیار آ رہا ہے اس کی حرکتوں کو دیکھ کر، وہ جب اپنی حرکتیں کرتا ہے وہی معصوم حرکت کی، اسی وجہ سے تو پیار آتا ہے. لیکن اگر بچوں کے پاس عقل ہوتی تو یہ جو انوسینس ان کے اندر ہے، یہ جو معصومیت ان کے اندر ہے وہ نہیں ہوتی ان میں. مثلا آپ میں اور ہم میں معصومیت نہیں ہے
پیار بھی نہیں آ رہا ہے. پیار بھی نہیں آتا ایک دوسرے سے. جیسے بچوں پہ پیار آتا ہے ویسے ایک دوسرے پہ ہمیں پیار نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ آپ کے پاس عقل ہے. اب آپ کو معلوم ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو چاکلیٹ لا کر لو حمزہ بھائی چاکلیٹ کھاؤ آپ کے اوپر ایسا کوئی پیار. لیکن آپ جو ہے ہمارے بیٹے کو چاکلیٹ لا کر دیں گے کہ بھائی پیار آ رہا ہے آپ کو. بولتے میرا باپ ابھی وہ چیز آئیں گی. کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اگر بچہ عقل لے کر آتا ہے. یہ جو بات آپ نے کہی یہ والی بات ابھی آنے والی ہے کہ بچوں کی معصومیت کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے. اگر بچہ عقل لے کر اس دنیا میں آتا تو کوئی اس کو پیار نہیں کرتا. وہ تو قدم قدم پر جھڑکتا قدم قدم پر. جیسے کہ بچے جوان ہونے کے بعد جب 15 سے 20 کی بیچ کی عمر ہوتی ہے بچوں کی. آپ نے یہ چیز ابھی فیس کریں گے. آپ کس کے بچے ہیں 15 سے اوپر ہیں؟ آپ شاید فیس کرتے ہوں گے زید کو لے کر کہ بچوں کو بہت سارے ڈیسیزن ماں باپ کے پسند کیونکہ اس کی عقل بڑھ رہی ہے نا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا 15 سال پر نمازیں کیوں واجب ہوتی ہیں؟ نمازیں کیوں واجب ہوتی ہیں؟ کیونکہ انسان کی عقل اب اس لائق ہو چکی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا سکے. انسان کی عقل اس لائق ہو چکی ہے کہ وہ اللہ کے اب روزہ رکھ سکے. اس لیے شریعت واجب ہوتی ہے 15 سال میں. لیکن 15 سال کے بعد انسان کے اندر کچھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں. اس کے سیلس میں، اس کے خون کی روانی میں جو غصہ زیادہ ہے تو ماں باپ کے ڈیسیزن اس کو پسند نہیں آتے. اب مولا یہاں پر کرا اس کی اگر عقل کے ساتھ وہ آتا دنیا میں 15 سال کے بعد عقلی تو اس کی اس لائق ہوئی کہ شریعت اس کے اوپر واجب ہوئی. ابھی بچہ پوری عقل لے کر آ رہا ہے اس دنیا میں تو اس کو ماں باپ کی ہر چیز بری لگتی کہ مجھے کہاں الٹا ڈال رکھا ہے، کپڑوں میں لپیٹ رکھا ہے، مجھے دھلایا جا رہا ہے اور یہ سب کیا جا رہا ہے. تو قدم قدم پر وہ غصہ ہوتا ہے. پھر اس کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے. یعنی جو تربیت کا جو کانسیپٹ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت رکھی ہے، اپنی اولاد کے لیے. یعنی جب تک آپ صاحب اولاد نہیں ہوتے آپ کو بچوں پر اس طرح سے محبت نہیں آتی جس طرح سے دوسرے ماں باپ کو آتی ہے. تو یہ اللہ نے ماں باپ کے دل میں محبت کو ڈالا ہے کہ ماں کا ذرا سا بھی اس کو چوٹ لگ جائے گھبرا جانا، پریشان ہو جانا کہ ذرا دیکھو کہاں پر ہے بیٹا، ذرا دیکھو کہیں چوٹ نہ لگے. یہ خیال کیوں ہے؟ یہ اللہ نے یہ جذبہ دیا ہے ماں باپ کو. یہ اپنے آپ سے تو نہیں ہوا نا، یہ اللہ نے انسان کے دل میں محبت ڈالی ہے. فصار یخرج الی الدنیا غبیا غافلا اما فیہ عالم. اب جیسے کتے بلی کے بچے ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد ہو گئے وہ ماں باپ سے الگ ہو گئے. اگر انسان کا بچہ عقل کے ساتھ پیدا ہوتا وہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ماں باپ تو اس کی تربیت کر رہے ہیں اس کی کہ یہ ابھی بے بس ہے، یہ ابھی لاچار ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ معاشرے کا سوسائٹی کا حصہ بن سکے. لیکن وہ تو عقل لے کر آیا ہے بھائی، اس کو تو سوسائٹی سمجھ میں آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو اور ہمیں سوسائٹی سمجھ میں آ رہی ہے. تو وہ چھوڑ کر چلا جائے گا جیسے کتے بلی کے بچے چلے جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہوں، چھوڑ کر چلے گئے. اب یہاں پر ایک چیز اور کہ جانور اپنی ایک لمیٹڈ عقل کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے اور اسی لمیٹڈ عقل کے ساتھ وہ مر جاتا ہے. یعنی جانوروں کو اللہ نے لگی بندھی عقل دے کر بھیجا. ایسا نہیں ہے ان کے پاس دماغ ہے، ان کی ضرورت کے حساب سے ان کے پاس دماغ ہے. وہ دماغ بڑھتا نہیں ہے عمر کے ساتھ، لیکن انسان کے اندر اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ اس کی عقل بڑھتی رہے. اب اگر کسی کو بڑے ہو کر پاپڑی بیلنے ہوں تو اس کو تو زیادہ عقل اپنی استعمال نہیں کرنی. لیکن اگر کسی کو ڈاٹا سائنٹسٹ بننا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا ٹیکنالوجی میں ماہر بننا ہے، بڑے بڑے کام کرنے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے انسان کی عقل میں لامحدود ہونے کی گنجائش رکھی ہے، انلمیٹڈ ہونے کی. آج جو انسان مثلاً چاند تک، آج سے جو 100 سال پہلے کا انسان ہے اگر اس کو آج کی دنیا میں بھیج دیا جائے وہ پاگل ہو جائے گا، وہ پاگل ہو جائے گا آج کے دور کی اس پروگریس کو دیکھ کر، اس ترقی کو دیکھ کر. کیونکہ انسان دھیرے دھیرے ترقی کر رہا ہے. انسان کی عقل محدود نہیں. کہا جاتا ہے کہ انسان نے ابھی اپنی عقل کا 10% بھی استعمال نہیں کیا، 10% بھی. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے علم کا استعمال کر کے ان خلائی حدود سے باہر نکل جاؤ، یعنی یہ جو زمین کی حدود ہیں خلاؤں میں سفر کرو. یہ علم کے ذریعے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم نے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے اختیار میں دے رکھا ہے. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ابھی میرے اختیار میں، میں اس کے صفحے کو پلٹ دوں، صفحے کو نہیں پلٹ دوں، اس کو آگ لگا دوں، اس کو، یہ اختیار کا مطلب. اللہ کہہ رہا ہے میں نے زمین و آسمان تمہارے اختیار میں دے رکھے ہیں. اب وہ اختیار میں کیسے آئیں گے؟ انسان جب اپنی عقل کا استعمال کرے گا. عقل کا استعمال کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ جو ترقی ہو رہی ہے یہ عقل کی وجہ سے ہو رہی ہے. اب مسلمان نہیں کر رہے وہ بات الگ ہے، مسلمان نہیں کر رہے وہ بات الگ ہے، لیکن جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق نہ ہو، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی عقل ہے ان کو. اب مسلمان ترقی نہیں کر رہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جتنے بھی پچھلے 50-60 سال میں انوینشنس ہوئے
ایسی انوینشن جو ہیومینٹی کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے، وہ کسی مسلمان نے نہیں کی، یا آگے بھی جو کام ہو رہے ہیں مسلمان نہیں کر رہے، جبکہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس علم ہے ان چیزوں کا۔ اسپین کی آپ ہسٹری پڑھیے گا، ایک چینل ہے دریچہ نام کا یوٹیوب پر، تو وہ بہت اچھی اس کی جو باتیں رہتی ہیں وہ بہت ہی مستند ہے، آپ دیکھیے گا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، ہر گلی محلے میں مسجد تھی، یار مسلمانوں کا نام نہیں ہے اسپین میں، نام نہیں ہے مسلمانوں کا۔ اب کیوں مسلمانوں کا نام وہاں سے غائب ہو گیا؟ کیا کیا کتابیں ہوا کرتی تھیں، کیا کیا کتابیں مسلمانوں نے لکھی تھی اس دوران، تو جلا دیا گیا، سب کو آگ لگا دی گئی۔ تو خیر مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان عقل لے کر اس دنیا میں آتا تو بچہ جو ماں باپ سے الگ ہو جاتا، وہ معصومیت جس کی وجہ سے بچوں کو اوپر پیار آتا ہے، وہ معصومیت آپ کو نظر نہیں آتی۔ آگے کہتے ہیں مولا فصار یخرج الی الدنیا غیبا فیلقی الاشیاء بذہن ضعیف ومعرفت ناقص۔ اب دھیرے دھیرے انسان کی عقل بڑھے گی، قدم بقدم، لمحہ بلمحہ، ہر موقع پر ضرورت کے حساب سے اللہ اس کی عقل کو بڑھائے گا۔ وفی ھذا ایضا وجوہ اخر، دو دلیلیں آپ کو دے دی، تیسری دلیل دے کر بات نہیں ختم کر دیں گے ہم، 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ لو کان یولد تعامل عقل مستقلا بنفس اللذاذہ موضع حلاوت تربیت الاولاد واقل فیضا۔ سب سے بڑا نقصان، اس کو محسوس کیجئے گا، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا کہ اگر انسان کا بچہ مکمل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو وہ پیدا ہوتے ہی اس چیز کو دیکھتا جو چیز اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں۔ آپ اشارے میں بات سمجھ جائیں، کیونکہ وہ تو اپنی پوری عقل لے کر اس دنیا میں آیا ہے، پوری عقل، یعنی جیسے کہ آپ کے پاس ابھی عقل ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے سمجھ رہے ہیں بات آپ لوگ، یا وضاحت کروں گا، ہاں بات سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ۔ تو مولا بتا رہے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا، سب سے بڑا نقصان، 4-5 وجہ بتائیں مولا نے، لیکن سب سے بڑی وجہ انسان کا بچہ عقل کے ساتھ اس دنیا میں نہیں آ رہا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کا بچہ اس چیز کو دیکھتا جو چیز اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ بل ہوا اشنا و اعظم و عقبہ، یعنی سب سے قبیح ترین بات یہ ہے، لو خرج المولود من بطن امہ وہو یعقل، اگر انسان کا بچہ کیا نام ہے ماں کے شکم سے باہر آتا اپنی پوری عقل رکھتے ہوئے، ان یرا منہا ما لا یحل لہ ولا یحسن ان یرا، وہ ان چیزوں کو دیکھتا جو اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ افلا یرا کیف یقیم کل شیء من الخلقۃ علی غائبۃ السماء۔ اب یہاں پر مولا بتا رہے ہیں ایک نقصان تو یہ ہوتا، دوسرا نقصان یہ ہوتا، یہ پوری عقل رکھ کر دنیا میں آیا، اب جیسے کہ بلی اور کتے کے بچے اس سے الگ ہو جاتے ہیں، انسان کا بچہ الگ ہو گیا، اب وہ دنیا میں ہو گیا، اب یہ حلال اور حرام رشتوں کو بھی نہیں سمجھ پاتا، یعنی اگر فرض کیجیے، تصور کیجیے کچھ سال کے بعد یہ لوٹ کر آیا، اس کو تو نہیں پتا یہ میری ماں ہے، اس کی تو عقل پوری تھی، یہ تو جب چلنا شروع کیا تبھی سے ماں باپ سے الگ ہو گیا، عقل پوری تھی اس کی، اگر لوٹ کر آئے گا ممکن ہے کہ یہ اپنی ماں سے شادی کر لے، کیونکہ اس کو تو حلال اور حرام رشتوں کا بھی نہیں پتہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ وہ نقصانات ہیں جن کی وجہ سے انسان کا بچہ عقل کے ساتھ اس دنیا میں نہیں آتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔